نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها۔ سب تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکات کے لیے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر۔ دعا ہے کہ اللہ آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سن سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے بوسہ کی اقسام۔ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو مختلف قدروں اور حالتوں کے متحد آگ کی طرح اندر ہی اندر سلگتی، جلتی، بھڑکتی اور دہتی ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ آتش الفت کی تپش اور گرمی کا اظہار نہ ہو اور انسان کے اقوال و افعال اور ہاتھ پاؤں تپش دردوں کا بتا نہ دیں۔ محبت للہ کا دھواں کبھی سلام کے تنفس کے ساتھ نکلتا ہے، کبھی اس کی کشش ہاتھوں کو ملا دیتی ہے۔ گاہی یہی درد فراق گلے ملا دیتا ہے اور کبھی بوسہ درد دل، محبت و الفت اور رحم و شفقت کا اظہار ہے، اور کبھی بوسے کا انگارہ بن کر پیشانی پر گر کر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کی 5 اقسام ہیں۔ بوسہ مودت، یہ بوسہ والدین کا ہے اولاد کے رخسار و جبین پر۔ نمبر 2، بوسہ رحمت، یہ بوسہ اولاد کا ہے والدین کے سر وغیرہ پر۔ نمبر 3، بوسہ شہوت، یہ شوہر کا بوسہ ہے بیوی کے عارض غضبان پر۔ بیوی کا خاوند کو، اور یاد رہے کہ یہ بوسہ شہوت سوائے میاں بیوی کے کہیں بھی جائز نہیں، بلکہ اپنے غیر محل میں قطعاً حرام ہے، خوب یاد رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 4، بوسہ اخوت، یہ بوسہ ہمشیرہ کا ہے بھائی کی پیشانی پر۔ اور نمبر 5، بوسہ تحیت، یہ بوسہ مسلمانوں کا آپس میں ہے دونوں آنکھوں کے درمیان۔ بوسہ تحیت کے متعلق گزارش ہے کہ جس طرح معانے کا بھی وہی درست اور زیبا ہے، مناسب اور معقول ہے جو سفر سے مراجعت پر یا طویل جدائی کے بعد ہو، اسی طرح بوسہ تحیت بھی امتداد اوقات اور مرد و زن کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی گاہے ماہے سالے صرف ایمانی محبت کے غلبہ کے سبب
لب ہے طالب پیشانی مطلوب سے ملا کریں۔ اگر صبح دوپہر شام جب بھی ملیں معانقہ اور بوسہ موجود ہوں تو پھر یہ دونوں چیزیں ایک مضاحکہ بن کر رہ جائیں گی اور اپنی حقیقت اور اصلیت کھو بیٹھیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ یا کسی عزیز سے کوئی عظیم الشان کام تکمیل پا جاتا ہے یا کوئی بڑی قابل قدر نیکی اور خوبی ظہور پذیر ہوتی ہے تو دل بے ساختہ اسے سینے سے لگانے اور پیشانی چومنے کو چاہتا ہے۔ ایک یہ موقع بھی معانقہ اور بوسے کا ہوتا ہے کہ ایمانی محبت تقاضا کرتی ہے۔ ہر عالم ربانی اور شیخ حقانی کا فرض ہے کہ وہ ہم رنگ زمین جالوں، حرص و آز کے دیناروں، رعایت و جانبداری کے داموں سے بے نیاز ہو کر بلا خوف لومۃ اللائم خدا کے دین کو حق بیان کرے، نہ اس میں کمی کرے نہ زیادتی۔ جس طرح مسائل کتاب و سنت سے ثابت ہوں اسی طرح انہیں آگے پہنچائے، اور جہاں بندگان آز نے تقدس اور پرہیزگاری کی فضا میں دین کے ہاتھوں دامِ تزویر پھیلا رکھا ہے اور سادہ دل اور سادہ لو جادۂ مستقیم سے پھسل رہی ہیں، کنزیل رسالت کی روشنی سے انہیں سنبھالا دے۔ فوق کا ذکر حدیث پاک سے زیادہ بوسہ کے متعلق یہی ثابت ہوا ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں جو حدیث تلاوت کی ہے۔ اور کبھی کبھار ایمانی جذبہ کے ماتحت مسلمان ایک دوسرے کو بوسہ دے سکتے ہیں، نہ یہ کہ شب و روز صبح و شام ہر آن و ہنگام یہ وتیرہ اور عادت ہی بنا لی جائے کہ بغیر بوسہ کے ملاقات ہی نہ کی جائے، یا ہر ملاقات کے وقت بوسہ لازمی اور ضروری ہے۔ آج کل کی شیخ طریقت بزرگوں اور پیروں کا یہ حال ہے کہ مرید جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ کو اور کبھی پاؤں کو ضرور بوسہ دیتے ہیں۔ سفر سے آنے والے نہیں بلکہ مقامی مرید بھی ایسا کرتے ہیں، اور جب بھی آئیں خواہ 3 دن میں 3-4 مرتبہ حاضر ہوں، وہ ضرور ہر بار ہاتھ چومے بغیر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تعلیم ان کو حضرات مشائخ کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ دی گئی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی بار ایک پیر صاحب کو دیکھا کہ وہ گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، مرید آ رہے ہیں اور کوئی بھی بغیر ہاتھ چومے نہیں بیٹھتا، اور کسی کو پاؤں چومتے بھی دیکھا ہے۔ ہر آنے والے مرید کے آگے پیر صاحب خود ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پاؤں پھیلا دیتے ہیں اور مرید بوسے دیے جاتے ہیں۔ کوئی ایمانداری اور خدا ترسی سے یہ بتا سکتا ہے کہ کیا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا کیا کہ آپ بیٹھے ہوں اور صحابہ میں سے ہر آنے والا آپ کے ہاتھ یا پاؤں کو چوم کر بیٹھتا ہو، اور ہر آنے والے کے ہاتھ یا پاؤں کو بوسہ دینا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کو بڑھا کر اور پاؤں مقدس کو پھیلا کر بوسہ دینے کا اذن عام دیا ہو، واضح رہے ایسا منظر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، چوما چاٹی کرنا، پھر آپ سوچیں اور غور کریں کہ جو یہ روش اور طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہ کیا، دربار رسالت میں حاضر ہونے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وغیرہ کو بوسے دینے کا نہ کوئی حکم تھا نہ دستور، اور نہ ہی یہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، تو آج کل کے بزرگوں کو کہاں سے یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ دانستہ اور ارادتاً مریدوں کو آگے بوسہ کے لیے ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں؟
پاؤں پھیلا دیتے ہیں۔ دن میں اگر 200 بار یا 400 500 ملنے والے مرید آئیں تو ضرور بوسہ دے کر بیٹھیں۔ کیا یہ نمود و ریا، غرور و فخر اور جاہ پسندی نہیں ہے کہ جس آدمی کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کو صبح سے شام تک چند لوگ ہر روز چومیں؟ سوچئے اس کا دماغ کہاں تک جا پہنچے گا، اس کا نفس کیا سے کیا نہ ہو جائے گا۔ کہاں سفر سے آنے والے یا مدت مدید کے بعد ملاقات کرنے یا کبھی کبھار جذبہ محبت کے ماتحت معانے کا اور بوسہ کا جواز، اور کہاں سادہ دل عوام کو شب و روز ہر این و آن اور ہر گام پر خود تعلیم دے کر اپنی چوما چاٹی کرنا اور اس طرح مسلمان بھائیوں میں غلامی کی جذبات پیدا کرنا۔ ان کے ہیں آئینہ خودی و خودداری کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اخلاقی نقطہ خیال سے کہاں تک جائز اور درست ہے۔ ایسے بزرگوں کی خدمت میں التماس ہے کہ عوام کی بے علمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، انہیں بھیڑ بکری بنا کر اپنی عظمت و جبروت کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اپنی غلامی کی فضا میں بٹھا کر ان میں احساس کمتری پیدا نہ کریں، ان کے خودی کے شہین کے خون سے اپنے تقدس کے آبا بالکل نہ رنگیں۔ بھولے مسلمانوں کو لیلائے خودداری سے آنکھ مچولی کھیل کر اخلاق کی فضا کو مقدر نہ کریں، انہیں درس خاک بازی نہ دیں، بلکہ ان کی آزادی کے غزالوں کو مساوات کے مر غزاروں میں چرنے دیں۔ سادہ دل مریدوں کو آپ یہ تعلیم دیں کہ وہ جب آپ کے پاس آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھیں اور پھر اس طرح زندگی گزاریں کہ دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اسی طرح قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنائیں، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَآتَانَكَهُ وَقَبَّلَهُ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ وارد مدینہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ زید بن حارثہ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے دروازہ کو دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی طرف دفور محبت سے جلدی جلدی ننگے بدن ہی چل دیے، یعنی تہ بند کے سوا کوئی اور کپڑا بدن مبارک پر نہ تھا۔ کھینچتے ہوئے کپڑا اپنا یعنی دروازہ تک پہنچتے پہنچتے چادر کھینچتے ہوئے اوپر لے لی۔ قسم خدا کی حضرت عائشہ نے ان کو اس کے پہلے اور اس کے پیچھے بصورت مذکور عریاں نہیں دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول کر زید کو گلے لگایا اور بوسہ لیا ان کا۔ حدیث مذکور میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرید رضی اللہ عنہ ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ کے آنے کا پتہ چلتا ہے
تو آپ کے دل میں اس کی محبت جوش مارتی ہے، اور پھر آپ جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے بےتاب ہو کر دروازہ کھولنے کے لیے جلدی جلدی چل پڑتے ہیں، اور چادر بھی اوپر لینے کے لیے کھینچے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بدن مبارک کا اوپر کا حصہ چادر میں لپیٹ کر ملاقاتی کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی پیشانی چومتے ہیں۔ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں سے کروڑوں گنا زیادہ درود و سلام جناب رحمت للعالمین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ آپ نے اپنے ایک صحابی اور دوست کو کس گرم جوشی سے استقبال کیا، خلوص و محبت کی مشک بار فضا میں گلے سے لگایا، شرف بوسہ سے اس کی پیشانی کو رشک حوران خلد بنا دیا، مسند رسالت کے وارث، دور حاضر کے مشائخ اور زمانہ حال کے حجلہ نشین بھی کیا اپنے غریب مریدوں اور ملاقاتیوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں، یا کبھی کسی کا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بے تابی سے تپاکانہ استقبال کیا ہے، یا ساری عمر اپنے ہی استقبال کرانے، ہاتھ پاؤں چمانے اور طلسم و ورد جگانے میں گزاری ہے۔ ایک اور حدیث سنیے جو ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرۃ فعوضہ منها 6 بقرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گنوار تحفہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جوان اونٹنی لایا، تو حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض دیہاتی کو 6 جوان اونٹنیاں عطا فرمائیں۔ فعوضہ منها 6 بقرات۔ صحابہ کی طرح السلام علیکم کہہ کر پکاریں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ وہ جب آپ کے پاس آئیں مرید تو صحابہ کی طرح السلام علیکم پکار کر آئیں۔ بوسہ کے لیے ہاتھ یا پاؤں ہرگز آگے نہ کریں، بلکہ صرف تحیت مسنونہ پر ہی اکتفا کراتے ہوئے ان کو اپنا دینی بھائی سمجھ کر اپنے پاس بٹھائیں۔ اگر آپ چارپائی پر ہیں تو سب کے لیے چارپائیاں ہی ہوں، اگر فرش پر تشریف فرما ہوں تو دوست احباب بھی آپ کے پاس فرش پر ہی بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ فرمائیے جو مرید اخلاق اور محبت کی دنیا لیے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی آپ نے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی غریب بھائی کا استقبال کیا؟ کسی سے معانقہ کر کے اس کے ماتھے یا ہاتھ کو بوسہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ تو لوگوں کے لیے وہی بات پسند کریں جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں یا پاؤں کے بوسہ کو پسند کرتے ہیں تو کبھی اپنی یہی پسند کی چیز دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کی ہے؟ یعنی کبھی آپ نے اپنے مرید دوستوں کے ہاتھ کو بوسہ دیا، کبھی ان کے پاؤں کو بھی چومے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں صحابیوں اور ملاقاتیوں سے کس طرح ملتے ہیں، کیسے طباق سے استقبال کرتے، گلے لگاتے ہیں اور پیشانی چومتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وعن عائشہ قالت قدم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فاتاہ فقار الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ فآتنکہ وقبلہ۔ یہ حدیث جو ابھی میں نے آگے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس سے ایک اور حدیث بھی آپ کو سنائی ہے کہ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَقْرَةً فَأَوَّزَهُ مِنْهَا 6 بَقَرَاتٍ،
کہ ایک گنوار تحفہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوان اونٹنی لایا، تو حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض دیہاتی کو 6 جوان اونٹنیاں عطا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر بلند اخلاق تھا، کتنے صاحب مروت اور محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک اونٹنی کے ہدیہ کے بدلے 6 اونٹنیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ دست گرم 6 گنا ہدیہ لوٹاتا ہے۔ رحمت للعالمین کو اپنے مریدوں صحابیوں کا کس قدر خیال تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وارثان مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرائع کرم بتا سکتے ہیں؟ وارثان مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدان باصفا سے نظریں، نیازیں اور عطایا بدایا لے کر وہ انہیں کیا دیتے ہیں؟ حدیث بالا کی روشنی میں پیرانے طریقت کو مریدوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اخلاق کا تقاضا اور ضمیر کی آواز کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ تو ذرائع کرم میرا ان سے سوال ہے، وارثان مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرائع کرم بتا سکتے ہیں کہ مریدان باصفا سے نظریں، نیازیں اور عطایا بدایا لے کر وہ انہیں کیا دیتے ہیں؟ اللہ میری توبہ، نفس کی نفسی اور شرارت سے تحفظ و تحسن کا خیال بے جز حول خداوندی خیال ہے، محال ہے اور جنون ہے۔ انسان اپنی ذات کے لازم اور متعدد فائدوں کے لیے مذہب کی حدود و قیود کو بھی پھاند جاتا ہے، لیکن مذہب کا لیبل قائم رکھنے کے لیے ایسی چال چلتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، مذہب بھی نام کا بنا رہے اور اس کے الرغم نفس کی بھی بنی رہے، دین پر بھی آنچ نہ آئے اور نمود قائم رہے، دین کے برعکس دنیا بھی کما لی جائے۔ اللہ میری توبہ، ایک دفعہ ہمیں ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس گاؤں کے امام مسجد صاحب بھی ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ خیریت اور عافیت مزاج پرسی کے بعد فرمانے لگے، چند روز ہوئے ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب نے قدم رنجا فرمایا، جو عرصہ 10 سال سے نظر نیازیں لینے آتے ہیں۔ انہوں نے سب گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا، سب سنو، خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور لوگوں کو اپنی نظریں پوری کرنی چاہیے۔ بس اس آیت کے حکم سے سب گاؤں کے لوگ مجھے نظریں دیں۔ اس کے بعد پیر صاحب نے لوگوں سے نظر و نیاز کی صورت میں کافی روپیہ، گندم، مکے، گھی اور مرغیاں وغیرہ جمع کر لی، اور ساتھ ہی لوگوں کو آئندہ 6 ماہی پر اپنی نظریں ماننے اور دینے پر تیار رہنے کی تاکید و تلقین کی۔ یہ واقعہ بیان کر کے امام صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعی آیت مذکور میں پیروں کی نظریں ماننے اور پھر پوری کرنے یعنی انہیں دینے کا حکم ہے؟ ہم نے کہا ہرگز نہیں۔ سنیے، میں آپ کو پوری آیت سنا کر صحیح مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آیت سورہ حج میں ہے۔ اس آیت میں اور اس آیت سے ما قبل اور ما بعد میں خدا تعالیٰ نے حج کے مناسک اور مسائل بیان کیے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اور حاجیوں کو چاہیے کہ اپنے دین و دنیا کے فائدوں کے لیے بیت اللہ حاضر ہوں اور مقررہ ایام میں خدا کے دیے ہوئے مویشی چارپائیوں پر قربانی کے وقت خدا کا نام لیں۔ پھر اے حاجیوں، تم آپ بھی قربانی کے گوشت سے کھاؤ اور غریب محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ پھر حاجیوں کو چاہیے
کہ قربانی کے بعد اپنا میل کچیل جو ایام احرام میں بدن پر جم گیا ہو دور کریں، اور اپنی نظریں جو خدا کے نام پر مانی ہوئی تھیں اب خدا کے گھر آ کر پوری کریں اور خدا کے گھر کا طواف بھی کریں۔ یہ ہے آیت مستفسرہ۔ آیت مستفسرہ کا صحیح مطلب کہ خدا تعالی مکہ کے حاجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے جو خدا کے نام پر نظریں مانی ہوئی تھیں کہ خانہ کعبہ جا کر طواف کریں گے یا نفل پڑھیں گے یا مساکین کو کھانا کھلائیں گے یا اونٹ بکرا وغیرہ قربانی دیں گے، اب اپنی اپنی مانی ہوئی نظریں پوری کرو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ پیر صاحب نے قرآنی آیت کو کس طرح بے محل جڑ کر اپنے نفس کی پوجا کی اور دنیا کا فانی مال حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا جو یہودی تورات کے ساتھ کرتے تھے۔ سادہ دل مسلمانوں کو مذہب کی آڑ لے کر دھوکہ دینا کس قدر مذہبی اور اخلاقی جرم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرما گئے، نذرانہ نہیں ہے سود ہے پیرانے حرم کا، اس خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ امام مسجد صاحب آیت محلہ بالا کی تشریح و تفسیر سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ پیر صاحب نے اس آیت سے کم از کم آج تک 75,000 روپے کمایا ہوگا۔ افسوس یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث بوسہ اطراف یعنی ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کے متعلق ایک حدیث کا صحیح مفہوم مطلب موقع و محل ہم بیان کرنے لگے تھے کہ جس حدیث کے ساتھ بزرگان زمانہ نے بے وفائی کر رکھی ہے، اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے ہمیں ایک آیت کے نورانی چہرہ سے غبار نفس دور کرنا پڑ گیا تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ عیار درویشی کس طرح آیت کی گچکول میں نظروں نیازوں کی بھیک مانگتی پھرتی ہے۔ گویا یہ جملہ مقترضہ تھا جو آپ کی مذہبی معلومات کے لیے درمیان میں آ گیا۔ اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کی 2 اور آیتوں کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں جن کے مذہب کے اجارہ دار دھڑلے سے تجارت کر رہے ہیں اور بڑے بڑے خضر صورت بزرگوں کو بھی ان کی بلیک کرتے ہوئے شرم تک محسوس نہیں ہوتی۔ جس طرح آیت وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کے متعلق ایک واقعہ آپ ابھی سن چکے ہو، اسی طرح ان 2 آیتوں کے متعلق پھر ایک حادثہ ہے۔ دینی بصیرت اور اخلاق ہدایت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، علماء ربانی مشائخ حقانی کتاب و سنت کے عامل اہل اللہ، قال اللہ اور قال الرسول کے فدائی، اولیاء اللہ کے خاکے پا چشم ایمان کے لیے کحل الجواہر ہے۔ قب باذن اللہ کہنے والوں کی محبت و عزت اور ادب و احترام ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ رنج و تنافر اور اجتناب و تحائف صرف ایسے لوگوں سے ہیں۔ مسلمانوں کے دین و ایمان کو ہم محض ان سے بچانا چاہتے ہیں جو نفسیانی اغراض اور دیناری مقاصد کے لیے ملت بیضاء کی تجہیز و تکفین اور گورکنی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی متاع ایمان اور ان کے ارزاق و اموال کو اپنے گیلوس و گیموس میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ بات ایمان کے تقاضوں سے ہے کہ جتنی خالص اور کامل محبت بندگان خدا سے ہونی چاہیے اتنی ہی بیزاری اور نفرت سو
مناتی مشائخ اور صداقتی علماء سے کرنی چاہیے۔ خداوندہ ربانیین پر اپنے بے شمار رحمتیں نازل فرما، جو روسیا تیرے فی الواقع مقرب بندوں سے بغض رکھتے ہیں تو آپ ان سے بغض رکھ۔ اب آپ قرآن پاک کی 2 آیتوں کا موڑ توڑ ملاحظہ فرمائیں۔ ریزہ ہے الماس کا خزف و صفال سے تبادلہ ہوتا دیکھیں، پھر سطر قرآن کی چلے پائی پر آنسو بہائیں۔ کچھ دنوں کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی پیر صاحب تشریف لائے۔ خضر صورت، سجادہ نشین، عام دستور کے مطابق یہ پیشہ ور حضرات مریدوں کے گھروں میں ہی براجمان ہوتے ہیں، اور اگر نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو وہیں اپنے ڈیرے پر ہی پڑھتے ہیں، مسجد میں باجماعت ادا کرنے نہیں آتے، کیونکہ اگر وہ بار بار مسجد میں نمازیں پڑھنے آئیں تو پھر ان میں اور عام نمازوں میں کیا فرق رہا۔ گھر میں تو وہ پلنگ پر بچھے ہوئے دودھ جیسے سفید بستر پر بیٹھیں، اور ان کے پاس پلنگ یا چارپائی پر بیٹھنا تو درکنار حضرت پیر کی چارپائی کو اگر کوئی ہاتھ لگائے تو پشتنی و گردنی زدنی قرار پائے۔ جب حالت یہ ہے تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہی حضرت مسجد میں صف پر لوہاروں، ترخانوں، جولاہوں، موچیوں اور حجاموں کے ساتھ مونڈوں سے مونڈا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں۔ ان کے لیے خلوص و تنہائی میں یعنی الوف رہنا ہی بہتر ہے۔ چیز جس قدر پردے میں پوشیدہ ہو، اسیر الحصول اور گمیاب ہو، اتنی ہی اس کی قدر اور مانگ بڑھتی ہے۔ جنس جب بار بار بکثرت منڈی میں آنے لگے تو ضرور سستی ہو جاتی ہے، اور بالیوں کے اندر موتیوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور یہ جو حضرت اقبال نے فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ آج کل کے پیشہ ور پیر طبقہ کی اکثریت اس عالمگیر اصول اور دستور اخوت سے ورا الورا ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کے خلاف جناب پیر صاحب مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسجد میں کیوں کر آئے، بس آ گئے اور واقعی آ گئے، لیکن نماز مسجد میں پڑھنے کی نیت سے نہ آئے، کسی اور غرض سے نمازیوں کو شرف ملاقات بخشا۔ نماز جملہ معترضہ تھی، ضمیمہ اور تکملہ تھی۔ مسجد کے امام صاحب کا بیان ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر حضرت پیر صاحب نے فرمایا، میں نے نماز گھر پر ہی پڑھنی تھی، پر تمہیں 2 ضروری مسئلے بتانے تھے، اس لیے آج نماز کے لیے مجھے مسجد میں آنا پڑا۔ ایک مسئلہ مردوں کے متعلق ہے اور دوسرا عورتوں کے متعلق۔ سب گوش ہوش سے سنو۔ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ فتح کے اندر ہے۔ اس آیت کے حکم سے مردوں کو میرے بائیت کرنی فرض ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اس کے بعد پھر صاحب نے فرمایا، اب دوسری آیت سنو۔ یہ آیت سورۃ ممتحنہ کی ہے۔ اس آیت کے حکم سے تمام گاؤں کی عورتوں کو میری بائیت کرنے فرض ہے، اور وہ آیت یہ ہے، غور سے سنو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلکن ولا یأسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جناب پیر صاحب نے یہ دونوں آیتیں پڑھی اور سب نمازیوں کو حکم دیا کہ گاؤں میں جا کر اعلان کر دو کہ ان آیتوں کے روح سے تمام گاؤں کے مرد اور عورتیں میرے بائیت کریں۔ امام مسجد صاحب
گاؤں سے ہمارے پاس تشریف لائے اور پیر صاحب کا سارا واقعہ بیان کر کے استفسار کیا، کیا واقعی ان آیتوں کے حکم سے تمام گاؤں کے مرد و زن کو حضرت پیر صاحب سے بیعت کرنے فرض ہے؟ اور دونوں آیتوں کے صحیح تفسیر اور اصل مفہوم کیا ہے؟ ہم نے محترم امام مسجد صاحب کو دونوں آیتوں کا ترجمہ، مفہوم، مطلب، تفسیر اور حکم، ان کا موقع اور محل کما ینبغی سمجھا دیا۔ پھر وہ سمجھنے کے بعد پیر صاحب کی ہوشیاری اور قرآن کے ساتھ زیادتی کرنے پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ داور معاشر کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ پیری مریدی کو بطور پیشہ کے اختیار کرنے والے عوام کے گلے میں اپنی بیعت کا گلادہ ڈالتے وقت عموماً یہی آیتیں سند میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم ان آیتوں کے مفہوم اور منطوق سے آپ حضرات کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کا مطلب ذہن نشین کراتے ہیں تاکہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخادعت کر کے اور سطر قرآن کو چلیپا بنانے والوں کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ جو مردوں سے بیعت لینے کے متعلق ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت تمہارے ساتھ پر لڑ مرنے کی بیعت کر رہے ہیں، وہ تم سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت عہد کر رہے ہیں، اور تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ قرب الہی کے روح سے خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو جہاد فی سبیل اللہ کا پکا قول و قرار اور جان دینے کی بیعت کر کے عہد شکنی کرے گا تو اس عہد شکنی کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا، اور جو اس عہد بیعت کو پورا کرے گا اور جو اس نے خدا کے ساتھ کیا ہے تو خدا ان قریب بڑا اجر دے گا۔ یہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 26 ہے۔ اب دوسری آیت کا ترجمہ جو عورتوں سے متعلق ہے، ملاحظہ کریں، ارشاد خداوندی ہے سورۃ ممتحنہ کے آیت نمبر 28، اے پیغمبر، جب فتح مکہ کے بعد کفر سے تائب ہو کر تمہارے پاس مسلمان عورتیں آئیں اور تم سے کفر و شرک کے زمانہ کی بری عادتوں کے چھوڑنے کی بیعت کرنے چاہیں، بری عادتوں کے ترک کرنے کی بیعت کرنے چاہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زمانے جاہلیت کی طرح دختر کشی کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان بنا کر کھڑا کریں گی، یعنی حرام کا پیٹ لا کر خاوندوں کے ذمہ نہ لگائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تیرے حکم عدولی کریں گی، تو ان شرطوں پر تم ان سے بیعت یعنی عہد لے لو اور خدا کی کتاب میں ان کے بخشش کی دعا بھی کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مردوں اور عورتوں کی بیعت سے متعلق دونوں آیتوں کا واضح اور واشگاف ترجمہ جو میں نے ابھی کیا ہے، ان کے صحیح مفہوم اور اصل مطلب کو علم نشرہ کر چکا ہوں اللہ کے توفیق سے۔ اب میں اس ترجمہ کی مزید تشریح کر دیتا ہوں تاکہ ماہتاب وحی اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ بار ہو کر تشکیک و تخمین کے دھندل کے دور کر دیں۔ پہلی آیت صلح حدیبیہ کے موقع کی ہے۔ مدینہ منورہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے عازم مکہ ہوئے۔ اس وقت مکہ ابھی کفار کے قبضہ میں تھا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے آپ کو مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کے طواف سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا، میں یہاں طواف کعبہ کی غرض سے آیا ہوں، طواف کر کے واپس چلا جاؤں گا، لیکن کفار نے نہ مانا اور بات بڑھ گئی حتیٰ کہ لڑائی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ سے جہاد کی بیعت لی کہ اگر مجھے یہاں اللہ کے لیے لڑنا پڑ گیا تو کیا تم جہاد کرو گے؟ خدا کی راہ میں لڑو، مرو گے، جان دو گے، گردن کٹاؤ گے، شاہ رگ کا خون بہاؤ گے؟ اس پر سب نے بیعت کی اور جان دینے کا اقرار کیا۔
خدا تعالیٰ نے آیت مذکور میں اس جہاد کی باعیت کا ذکر کیا ہے اور اس باعیت کو بہت سراہا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ سے مدینہ منورہ کے اندر باعیت لی تھی؟ ہرگز نہیں۔ مدینہ منورہ سے آگے بڑھ کر ذوالحلیفہ کے مقام پر جہاں آپ نے احرام باندھا تھا باعیت لی؟ بالکل نہیں۔ کہیں راستے میں انہیں باعیت کے لیے ارشاد فرمایا؟ قطعاً نہیں۔ فرمائیے کب اور کس وقت بیعت کا حکم دیا؟ دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت کا مطالبہ کیا، عین اس وقت جب کہ ضرورت نے شدت کے ساتھ تقاضا کیا، جب کفر اور اسلام کے ٹکرانے کا خدشہ پیدا ہوا، جنگ چھڑ جانے کی صورت نظر آئی، تو ایسے جنگی حالات میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد کرنے اور راہ کے حق میں جان دینے کی باعیت لی۔ تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ جناب پیر صاحب مذکور کون سا معرکہ حدیبیہ پیش آیا تھا؟ کن کافروں اور مشرکوں کے ساتھ لڑنے کو چلے تھے جو جہاد کی باعیت کی آیت سے سب گاؤں والوں سے باعیت لینے کے لیے تیار ہو گئے؟ افسوس کہ جس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص مقام پر عین ضرورت کے وقت جہاد کی باعیت لینے کا ذکر ہے، اس آیت کو ایک خضر صورت حضرت پیر صاحب اپنی پیری مریدی کی دکان چمکانے کے لیے سائن بورڈ بنا رکھی ہیں۔ آیت میں جان دینے کا اقرار ہے اور یہاں مریدوں سے ہر شش ماہی پر کچھ نہ کچھ لینے کا پیمان ہے۔ زمین کیا آسمان بھی تیری کچھ بینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند مطہرہ کے وارثوں کا فرض تھا کہ وہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پوری دیانت و امانت سے صحیح بیان کرتے، بلکہ تغیر و تبدل کی جسارت کرنے والوں کی خبر لیتے، لیکن انہوں نے نفس کے کہنے پر خود تبدیل قرآن کی ٹھان لی ہے۔ حضرت علامہ سچ فرما گئے ہیں نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ پاکستان آزاد اسلامی سلطنت ہے، اگر کبھی اسے جہاد پڑ جائے تو کیا اچھا ہو کہ جناب پیر صاحب ممدوح خود راہ خدا میں لڑنے کو جائیں۔ البتہ اس وقت مذکورہ تو صدر آیت کے حکم سے کہہ سکتے ہیں کہ سب مرد میرے ہاتھ پر جہاد کی باعیت کریں کہ وہ جنگ میں میرا ساتھ دیں گے۔ دوسری آیت جو پیر صاحب نے عورتوں سے باعیت لینے کے لیے پیش کی ہے، یاد رہے کہ یہ آیت بھی آپ نے نفس کے ایما پر بے موقع بے محل ہی جڑی ہے اور ریلوے انجن کا پرزہ سنگر سالائی کی مشین میں فٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ فتح مکہ پر جب کافر اور مشرک عورتیں حلقہ بگوش اسلام ہوئی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، ان نو مسلمان عورتوں سے ان کے کفر و شرک کے زمانے جاہلیت کے برے کاموں اور بد عادتوں کو چھوڑنے کی باعیت لو، بد عادتوں کو ترک کرنے کی باعیت لو کہ اب وہ برے کام اسلام کے اندر نہیں کریں گی۔ زمانے جاہلیت میں وہ عورتیں دختر کشی کرتی تھیں، شب و روز بے شمار قسم کے شرکیہ کاموں کی مرتکب رہتی تھیں، بہتان ترازیاں ان کا شیوا تھا، حرام کے پیٹ اپنے خامندوں کے ذمہ لگانے میں بہت بے باک تھیں، اور اسی طرح جھوٹ بولنا ان کی گھٹی میں تھا۔ خدا قدوس نے فرمایا، اے پیغمبر، ان نو مسلم عورتوں سے ایسی تمام بد عادتوں اور مشرکانہ عقائد و اعمال کے ترک کرنے کے باعیت لے لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کافروں کا ملک فتح ہوا جہاں غیر مسلم عورتیں حلقہ بگوش اسلام ہوئیں اور پیر صاحب ان نو مسلم عورتوں سے ان کے کفریہ و شرکیہ عقیدتوں اور عمل کرنے کی باعیت لینے لگے تھے؟
پیر صاحب ممدو کو چاہیے کہ وہ امرتسر، پٹیالہ، نابھا، جنید وغیرہ تشریف لے جا کر اسلام کی تبلیغ کریں، اور پھر جب غیر مسلم عورتیں اسلام قبول کرنے لگیں تو اس وقت ان عورتوں سے عادات قبیحہ وغیرہ کے ترک کرنے کی بائیت لیں کہ قرآن آیت مذکور کا صحیح اطلاق اور اصل تفسیر یہی ہے۔ دین کے اندر یہ کس قدر جسارت اور بے باکی ہے کہ آیت کو اس کے اصل موقع اور محل سے ہٹا کر اس کے صحیح مفہوم کو چھپا کر پیری مریدی کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا اس آیت کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی عام مسلمانوں کی عورتوں سے اس طرح بیعت لی تھی؟ ہرگز نہیں لی تھی، بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک نے بھی نہ پیری مریدی کی، نہ گریا بکریا پھر کر مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ پھر کس قدر افسوس ہے کہ آج کل قرآن آیتوں کو سینہ زوری سے ذریعہ معاش بنایا جاتا ہے، اور یہ کام صرف ایک ہی پیر صاحب پر موقوف نہیں بلکہ زمانہ حال کی تمام تر مقدس مہاجنی ان ہی 2 آیتوں کی نفسانی تفسیر پر منحصر ہے۔ خداوندا تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ اللہ اکبر۔ جس طرح چالاک فقیر نے ایک آیت کو نفس کی گچکول بنا کر نظریں نیازیں مانگنی شروع کر دیں، اور عیار درویشی نے سورہ فتح اور سورہ ممتحنہ کی 2 آیتوں کو بائیت کا پٹا بنا کر مردوں اور عورتوں کے گلے میں ڈال دیا، اسی طرح خداوندان ولایت نے حدیث بوسہ اطراف کو اپنی شان و شوکت، جاہ و جلال، عظمت و جبروت کی بھینٹ چڑھا لیا ہوا ہے، اور نفس امارہ اس سے اپنے خرابہ کا خراج وصول کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر ہی جلوہ فرما ہوتے تھے، بہت وقت آپ مسجد میں گزارتے تھے، تبلیغ کے لیے مسجد سے باہر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر میں درپیش رہے ہیں، اور شمع رسالت کے پروانوں کا حال یہ تھا کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل، حرکت و سکون، گفتار و رفتار اور طریق و روش کو بغور دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور پھر ان کو اپناتے، عمل میں لاتے، یاد رکھتے اور آگے پہنچاتے تھے۔ ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی کی بھی ایسی شہادت موجود نہیں ہے جو ملاقاتی بھی رسول رحمت کے رسالت قدہ پر حاضر ہوتا، وہ آپ کے ہاتھ یا پاؤں چوم کر ہی بیٹھتا تھا، یا مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سینکڑوں بار یاب ہونے والے آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیتے تھے، یا سفر میں جہاں کہیں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت فرما ہوئی زیارت کا شرف پانے والے تقبیل اطراف کا فرض بجا لاتے تھے۔ اب جب کہ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور تاریخ میں یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ بوسہ دست و پا رسالت کے آداب کا لازمہ تھا، تو پھر فقر زیاد کو یہ استحقاق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ اس نے اس چیز کو آداب شنج کی روح رواں بنا لیا ہے۔ اب میں اس حدیث کی حقیقت بیان کرتا ہوں جن کو دلیل بنا کر بوسے اطراف، ہاتھ پاؤں چومنا کی طرح ڈالی گئی ہے، اور حلق پوشی نے لوگوں کو ہاتھ پاؤں چومنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ ذرا اس حدیث کو بغور
سے سماعت فرمائیں۔ حضرت زیرہ رضی اللہ عنہ جو وفد عبد القیس میں شریک تھے، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سفر سے مدینہ طیبہ آئے اور جلدی سے اپنے اونٹنوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور ہمارے ساتھی منظر اشجع انتظار کرتے رہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی سے فارغ ہوں، یہاں تک کہ پھر انہوں نے اپنے گٹھڑی سے کپڑے نکال کر پہنے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منظر اشجع سے فرمایا، تم میں دو عادتیں ایسی اچھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، بردباری اور خودداری۔ منظر اشجع نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ دو عادتیں میں نے خود اختیار کی ہیں یا اللہ نے پیدائش سے وہ دونوں خصلتیں تخلیق فرمائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش ہی سے یہ دونوں خصلتیں تم میں ودیعت فرمائی ہیں۔ یہ سن کر منظر اشجع نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ میں دو ایسی خصلتیں پیدا فرمائیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ تو اب یہ حدیث سننے کے بعد یہ اصلیت اور حقیقت واضح ہو گئی کہ وفد عبد القیس نے تو اپنے اونٹنوں سے جلدی اتر کر حضور کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا، اور ان کے ساتھی منظر اشجع نہ تو اپنے اونٹ سے جلدی اترے اور نہ انہوں نے دوسروں کی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما۔ غور فرمائیں کہ اگر ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا اچھی بات ہوتی یا یہ فعل بزرگوں کے ادب میں داخل ہوتا تو بانی ادب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس کی تعریف کرتے، ان کے بوسہ دینے کے فعل کو سراہتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ آپ کی ذات تکلف سے پاک تھی اور حق بیانی آپ کا منصب تھا۔ سلسلہ تبلیغ میں کوئی چھوٹی بڑی بات آپ نہ چھوڑ گئے، نہ بھول گئے، نہ اپنی ذات سے متعلق فرماتے ہیں، انا اکرم الاولین و اکرم الآخرین، میں تا آدم اپنے سے پہلوں میں اور تا قیامت اپنے سے پچھلوں میں خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر بزرگ ہوں، ولا فخرا، اور میں یہ بات عذرائے فخر نہیں کہتا بلکہ خدا کے حکم سے ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں اور مسئلہ بتاتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہاتھ چومنا نہ چومنے اچھا ہوتا تو آپ اس سے بلا حجاب پسند فرماتے، بلا تکلف و حجاب اچھائیوں، خوبیوں، اولوں اور تہذیبوں کو بیان کرنے والے اور پھیلانے والے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے والوں کی طرف تو کچھ توجہ نہ کی، البتہ توجہ تعریف، خوشی اور رحمت کی بارہ سے اس شخص کو کشت محبت کو سیراب فرمایا جس نے نہ اونٹ سے اترنے میں جلدی کی، نہ ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف پاک کو بوسہ دیا۔ ناظرین کرام، از راہ انصاف غور فرمائیں کہ مذکورۃ الصدر حدیث سے زیادہ یہی ثابت ہوا کہ وفد عبد القیس کے سفر سے آنے کی طرح اگر کوئی دیر کے بعد سفر سے واپس آئے تو فرط محبت سے اگر باپ یا استاد یا کسی عالم حقانی اور شیخ ربانی وغیرہ کا ہاتھ چوم لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن عام مقامی لوگوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو آئے اور جتنی بار آئے اور جب آئے بغیر ہاتھ پاؤں وغیرہ چومے نہ بیٹھے، بلکہ اگر وہ دیر کے بعد سفر سے آئے تو فرط محبت سے چوم لے تو مباح خاک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔
میرے محترم بھائیوں، یہ کس قدر ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا۔ اور یاد رکھیں، آخری گزارشات ہیں، ہاتھ پاؤں کا نہ چومنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ وفد عبد القیس نے جو اپنے اونٹوں سے جلدی اتر کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو چوما، اور ان کے ساتھی منذر اشجع نہ تو اونٹ سے جلدی اترے اور نہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو دوسروں کی طرح بوسہ دیا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر اشجع کو بردباری اور خودداری کی صفات سے نوازا۔ بردباری یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کی مانند اونٹ سے نہایت تیزی اور جلدی سے نہ اترے، اور خودداری ان کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک کو انہوں نے بوسہ نہ دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر اشجع کی تعریف کی۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ پاؤں کا چومنا کوئی شرعی مسئلہ نہ تھا، دین کا حکم نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کا اس پر دار و مدار نہ تھا۔ یعنی اگر بوسہ دینا شرعی مسئلہ ہوتا، بزرگوں کے ادب میں داخل ہوتا، تو بوسہ دینے والوں کی آپ تعریف کرتے، ان پر خوشی کا اظہار کرتے اور منظر اشجع کو ان کے ترک بوسہ پر تنبیہ فرماتے یا انہیں بے ادب کہتے، لیکن آپ نے انہیں ترک بوسہ پر خوددار فرمایا اور اطمینان سے اونٹ سے اترنے پر بردبار، اور ساتھ ہی یہ مژدہ سنایا کہ تمہاری اس خودداری، ترک بوسہ اور بردباری یعنی جلدی نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور یہ دو عادتیں تمہاری خود اختیاری نہیں ہیں بلکہ خدا نے تم میں ودیعت فرمائی ہے۔ پھر منظر اشجع نے خدا کا شکر کیا کہ ان کی دونوں عادتیں خدا کی پیدائشی ودیعت ہیں، امانت ہیں، اور ان عادتوں اور خصلتوں سے خدائے لا یزال اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کی بشریت عند اللہ اتنی مقرب و مقبول ہے اور ابدیت اطاعت کی وجہ سے اس درجہ محبوب ہے۔ ذات اقدس اس قدر بزرگ اور کہکشاں گیر مدارج کی حامل ہے کہ اگر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترازو کے ایک پلڑے میں قدم رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام اولاد آدم، کل فرشتے اور جن بٹھا دیے جائیں تو یہ سب اپنے مجموعی وزن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے کو ہلا بھی نہیں سکیں۔ اتنے بلند پایا حضرت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پاؤں کے بوسہ کے ترک پر خوش ہوتے۔ کیا مطلب؟ حضور انور تو ترک بوسہ پر خوش ہوتے، لیکن زمانہ حال کے درویش اور پیر بالعموم ہاتھ چوم کر خوش ہوتے، بلکہ ہاتھ کو بوسہ کے لیے آگے کر دیتے کہ مرید چوم کر آنکھوں سے بھی لگائے، اور پھر اس پر ترا یہ کہ ہاتھ چومنے والوں کو مؤدب کہا جاتا اور نہ چومنے والے بوسہ کے منکر بے ادب کہلاتے۔ ببیں تفاوت رہ اجا ستا بکجا، اور خدا کی خوشی کی بھی خبر دیتے اور منظر اشجع کے ترک بوسہ کو پسند فرما کر امت کو درس خودداری دیتے ہیں، اور کہ اگر کوئی مہینوں یا برسوں کے بعد بھی سفر سے واپس آئے تو اپنے بزرگوں کے ہاتھ نہ چوم کر اور خوددار بنے، اور اس طرح خوددار اور تارک بوسہ بزرگان
بن کر خدا اور اس کے رسول کو راضی اور خوش کریں۔ بعض بزرگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی نفس کی پیاس دست بوسی اور پائے بوسی سے نہیں بجھتی، اور پھر وہ سجدہ گرانے لگ جاتے ہیں۔ پھر سجدہ کی بھینٹ لے کر ان کا نفس انا ولا غیری کا نعت بجاتا اور بلیوں اچھلتا ہے۔ ایسے لوگ فی الحقیقت نہایت پسند اخلاقی اور گندی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جو انسان ہو کر انسانوں سے سجدہ کراتے ہیں، اور اس پر شیخ طریقت، ہادی اور مرشد کہلاتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ عبادت ہے اور صرف اللہ واحد القہار ہی کے لیے مخصوص ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام اور سری شرک ہے۔ انسان کا سجدہ کرانا اور اسے سجدہ کرنا نہایت کمینگی، دنایت اور اخلاق کا دیوالیہ بن جاتا ہے۔ اس کے استحصال کے لیے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِأَنْ يُسْجَدَ لَكَ فَقَالَ لِي أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ۔ قیس بن سعد سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں ہیرا، نام جو ہے نا یہ ایک شہر کا نام ہے، اس نے کہا کہ میں ہیرا میں آیا ہوں، یعنی ہیرا شہر سے آیا ہوں۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے لائق تر ہیں۔ اس سردار ہیرا سے میں پھر سفر سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، میں کوفہ کے اس شہر ہیرا میں گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضور، آپ سردار ہیرا سے بدر جہاں لائق تر ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیس بتاؤ، اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو سجدہ کرو میری قبر کو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض پا کر عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار نہ کرو مجھے سجدہ۔ سنو، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو عورتوں کو حکم دیتا، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ، میں عورتوں کو حکم دیتا، أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ، کیونکہ مردوں کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر بڑا حق مقرر کیا ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث مذکور میں قیس بن سعد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ہی کی ذات کو سجدہ کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ فرمائیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اپنی ذات پاک سے سجدہ کا انتفاع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کو ڈانٹ کر پوچھا، کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟
جس کے جواب میں قیس نے عرض کیا نہیں حضور۔ اس کے بعد آپ اپنی ذات سے متعلق فرمایا لا تفعلوا، خبردار مت سجدہ کرو مجھے۔ غور فرمائیں کہ رحمت للعالمین ابھی زندہ سلامت ہی ہیں اور اپنی قبر پاک سے متعلق پہلے سے ہی صحابہ سے اقرار لے رہے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ خبردار میری قبر کو سجدہ نہ کرنا۔ پھر اس پیمان کے بعد آپ نے ذات اقدس کے لیے بھی سجدہ کرنا منع فرما رہے ہیں، گویا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے سجدہ جائز اور نہ آپ کی ذات کے لیے سجدہ جائز۔ اب آپ فرمائیں جو شیخ یا پیر لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرائے وہ کون ہے؟ اور جن پیروں، بزرگوں، مولویوں، واعظوں اور مجاوروں کے سامنے قبروں کو سجدے کیے جائیں اور وہ منع نہ کریں، حدیث مذکور کی روشنی میں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے؟ بڑے رنج و اندو کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیج کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیج کھاتا ہے۔ گلیم بزر و دل کے اویس و چادر زہرا، گلیم بزر گلیم بزر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات قبول کرنے، سننے، پھر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔